افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو مقرر کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے۔ اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی پچھلی ہی آیت کا تسلسل ہے جس میں مردوں کو خانگی معاملات میں ہدایات دی گئی تھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں یا عائلی زندگی میں، خانگی زندگی میں اختلاف ہو جانا اور اس میں تسویے کی صورت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ مردوں کے لیے فرمایا گیا کہ جب خانگی معاملات کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں تو ایک تو صورت یہ ہے کہ گھر کا معاملہ، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، لیکن بعض مرتبہ جھگڑا اور اختلافات طول پکڑ جاتا ہے اور وہ معاملہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں عورت کی طرف سے بھی قصور ہو سکتا ہے اور مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس صورت میں گھر کی بات باہر نکلنا تو لازمی ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ اب یہ مسئلہ جو خانگی معاملہ ہے اس کو کس طرح حل کیا جائے، اور عام مسلمانوں کی جماعت کو خطاب فرمایا گیا، اور یہ ایک ایسا مکمل طریقہ اور بہترین طریقہ، پاکیزہ طریقہ بتایا گیا کہ آپس کا جو جھگڑا اور تنازع اور اختلاف ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کا اشتعال بھی ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ خاندان کا ایک فرد مرد کی طرف سے اور خاندان کا ایک فرد عورت کی طرف سے، اور مردوں کو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ عورت کی بد زبانی یا عورت کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور موافقت کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور پچھلی آیت کے اندر جو صورتیں بتائی گئی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی کارگر نہ ہو، تو پھر یہ صورت اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یا یہ دو افراد ان میں مصالحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دو حکم مقرر ہوں گے، ایک مرد کے خاندان سے، دوسرا عورت کے خاندان سے۔ یہاں حکم کا لفظ فرمایا گیا جس کا معنی فیصلہ کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا وہ ہوگا کہ جو ذی علم بھی ہو، تجربہ کار بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں جب مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے جب حکم مقرر کر دیے جائیں گے تو پھر یہ لوگ اپنی دیانت داری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے علم اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان جو تنازع ہے
اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس بات کو فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر یہ دونوں حکم مرد اور عورت کی طرف سے جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ دونوں اصلاح باہمی اور مصالحت باہمی کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں غیبی امداد فرمائے گا اور پھر یہ مصالحت ہو جائے گی۔ اس جملے سے یعنی ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما سے دو باتیں سامنے آ گئیں۔ اول یہ کہ مصالحت کرنے والے دونوں حکم اگر نیک نیت ہوں گے اور نیک ارادے کے ساتھ دل سے باہمی صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی اور یہ باہمی اتفاق قائم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ دو حکم میاں اور بیوی کے خاندان سے مقرر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اسے اپنا ثالث مقرر کریں گے، مختار مقرر کریں گے، اور یہ دونوں تسلیم کریں گے کہ یہ حکم جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، وہ ہمیں قبول اور ہمیں منظور ہوگا۔ اس صورت میں دونوں حکم کلی طور پر مختار ہوں گے، انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ تنازع کی صورتحال کو سن کر سمجھ کر فیصلہ کریں۔ قرآن مجید کی اس تعلیم میں لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے متعلق نہایت مفید ارشاد فرما دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے یہ فرمایا گیا کہ پہلے معاملات کو آپس میں سلجھا لیا جائے اور حل کر لیا جائے اور معاملات باہر تک نہ لیے جائیں، اور اگر باہر جائیں گے تو پھر اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور فرمایا گیا کہ یہ صورت صرف مرد اور عورت کے اختلافات کے لیے بھی نہیں ہے، اور معاملات کے اندر اور تنازع میں بھی اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایسا جامع اور مکمل نظام اس آیت میں تنازع اور اختلاف کو ختم کرنے کا ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو اکثر جھگڑے اور اختلافات اور تنازع ختم ہو جائیں اور سب مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم والا ہے، خبردار ہے۔ تنبیہ فرما دی گئی کہ تم کوئی بے انصافی کرو گے، نا انصافی کرو گے تو تمہیں علیم اور خبیر ذات سے بہرحال سابقہ پڑنے والا ہے، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت تمہاری نا انصافی کا مواخذہ تم سے ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔